انسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، دنیاوی معاملات میں انسانوں کو ایک دوسرے سے شکوے شکایت ہو سکتے ہیں، اور وہ شکوے شکایات دور کر کے محبتیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ شکوے شکایات کی وجہ سے جو دوریاں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، ان کو شکوے شکایات مٹا کر ختم کر کے دوریاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ جیسے انسانوں کو شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، اسی طرح رب العالمین کو بھی انسان سے شکوے شکایات ہیں، اور ان شکوے شکایات کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی ناراضگی اس پر آ چکی ہے۔ اگر ان اللہ والے شکوے شکایات کو ختم کیا جائے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے اور انسان پر رحمت کا نزول ہوگا۔ قرآن و سنت کی زبانی آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے کا کیا شکوہ کیا، شکایت کون سی کی ہے، اور پھر اس شکوے شکایت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے بلا تمہید، مختصر سی تمہید کے بعد میں اللہ کا قرآن شروع کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے۔ اللہ پاک بندے کا شکوہ اور شکایت کر رہا ہے۔ کیسے؟ سورت کا نام سورت الانفطار ہے، اور میرے بھائیوں آیت نمبر 6 اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان، اللہ نے فرمایا او انسان، ما غرک بربک الکریم۔ بڑی توجہ، بڑی غور والی بات ہے۔ اللہ اپنے بندے کا شکوہ کر رہا ہے۔ اللہ کو بندے سے شکایت ہے۔ وہ کون سا شکوہ شکایت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، او میرا پیارا انسان، او میرا پیارا بندہ، تو میرے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، تجھے میں نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ خلقت بیدیا، دونوں ہاتھوں سے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ بڑی پیاری مخلوق تھا، اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات سے افضل تو تھا، لیکن انسانا ما غرکا، کس بات نے تمہیں اللہ سے بدگمان کر دیا ہے؟ کون سی وجہ ہے اللہ سے بدگمان ہو گیا؟ اللہ کی ذات سے تو اپنی امیدیں توڑ بیٹھا، کیا وجہ تھی؟ اللہ پاک کیسی ذات ہے؟ الکریم، بہت زیادہ کرم کرنے والی کریم ذات ہے۔
توجہ سے سنیے گا، اللہ کی شکایت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو شکایت بندوں کی ہے وہ سنیں۔ کون سی وجہ ہے، کون سی شکایت اللہ نے کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما غرکا، کون سی چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے بدگمان کر دیا، کس چیز نے تجھے یہ تیرا ذہن بنا دیا کہ میرا اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، کس چیز نے تمہیں اللہ سے بدگمان کر دیا کہ اللہ مجھے فلاں نعمت نہیں دیتا، کس چیز نے تمہیں اللہ سے بدگمان کر دیا اللہ میری حاجت پوری نہیں کرتا، کس چیز نے اللہ سے تمہیں بدگمان کر دیا کہ میں اس سے مانگتا رہتا ہوں پر وہ میری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، او انسانا ما غرکا، کس چیز نے تمہیں بدگمان کر دیا بے ربے کا، تیرے رب کی ذات سے تمہیں کس نے بدگمان کر دیا؟ کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی فکر تو کی ہوتی، کبھی غور فکر کے بعد تمہیں سمجھ آ جاتی الکریم، میرا اللہ بڑا کریم ہے، اس کریم ذات سے کیسے تم بدگمان ہو گیا، کیوں دھوکے میں چلا گیا، اس کے بارے میں تیری سوچ کیوں غلط ہو گئی؟ الکریم، الکریم کے 3 معنی علماء نے بیان کیے ہیں، غور کا نظر آ الکریم کے 3 معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی سنیے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی شکایت شکوہ جو کر رہا ہے بندہ اس کا دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ پہلی بات ترجمہ سنتے ہوئے، الکریم کا معنی ہوتا ہے بغیر مانگے کے جھولیاں بھر دینے والا، الکریم کا معنی ہوتا ہے بغیر سوال کیے دے دینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، او انسانا ما غرک بے ربک، کس چیز نے تمہیں اس رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الکریم، جو رب الکریم ہے بغیر مانگے کے تمہیں دے رہا ہے۔ کبھی غور تو کیا ہوتا تو نے اپنا وجود اللہ سے نہیں مانگا تھا، اس نے وجود تمہیں عطا کر دیا، تمہیں اللہ پاک نے بغیر مانگے کے انسان بنا دیا، اللہ نے تمہیں بغیر مانگے کے مسلمان بنا دیا، اللہ نے بن مانگے تیری روزی کا بندوبست کر دیا، اللہ نے بن مانگے تمہیں بے عیب اور بغیر معذوری کے پیدا کر دیا، اللہ پاک نے بغیر مانگے کہ تمہیں سب کچھ دے دیا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، تو مانگتا بھی نہیں ہے پر پھر بھی تمہیں دیتا رہتا ہے۔ کبھی اس نے نوالا بند نہیں کیا، کبھی اس نے تیری سانس بند نہیں کی، کبھی اس نے تیرا کھانا بند نہیں کیا، کبھی اس نے تیری نیند کو ختم نہیں کیا، تیرے گناہوں کی پاداش میں کبھی تیری آنکھوں کو اندھا نہیں کیا، تیرے گانے سننے کے باوجود تیرے کانوں کا تمہیں بہرا نہیں کیا، تیری بکواس کرنے کے باوجود تیری زبان کو اللہ نے کبھی گنگ نہیں کیا۔ الکریم، اللہ فرماتے ہیں اس بغیر مانگے کے دینے والی ذات سے کیسے تو بدگمان ہو گیا؟ شکوہ سمجھ آنا پہ اللہ دی شکایت، اللہ شکایت کی تھی بندے دی، او بندیا یا ایھا الانسان، او انسانا ما غرک بے ربک، کس چیز نے تمہیں رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الکریم،
الکریم، پہلا معنی ذہن میں رکھ کے اب بات سنیے گا۔ الکریم کا معنی ہے بغیر مانگے کے دینے والا۔ میرا وجود میں نے نہیں مانگا تھا، میں تو تھا بھی نہیں، کیسے مانگتا، پر اللہ نے بغیر مانگے کے دے دیا وجود۔ آؤ ذرا 18واں پارہ کھولو نا، اس کا پہلا رکوع اور پہلا صفحہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ او میرا بندہ، میں نے تمہیں کیسے کیسے پیدا کیا ہے، اپنی تخلیق پر غور تو کر، فکر تو کر، میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، میں نے تمہیں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ایک گندے اور ناپاک قطرے کو میں نے رکھا، فی قرار مکین، تیری ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر، اس تھیلی میں نے اس گندے قطرے کو رکھ کر اپنی قدرت کا کارخانہ چلایا۔ تو مجھ سے مانگنے نہیں آیا تھا، اللہ میرا وجود اس گندے پانی سے بنا، میں نے بغیر مانگے تیرا وجود بنانا شروع کر دیا، پھر اس کے مراحل طے ہوتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة، پھر 40 دن اس نطفے اور گندے پانی پہ کام ہوتا رہا، اور وہ اللہ پاک نے خون جمے ہوئے میں تبدیل کر دیا۔ ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمے ہوئے خون کو اللہ نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة، نطفے کو علقہ اور خون میں تبدیل کیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، اور اس خون کو اللہ نے گوشت میں تبدیل کیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ نے اس کو ہڈیوں میں تبدیل کیا۔ فکسونا العظام لحما، پھر اللہ نے ان ہڈیوں پر چمڑا گوشت چڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، او میرا بندہ بالآخر میں نے تمہیں مکمل پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ، او میرا بندہ برکتیں دینے والا اکیلا کون ہے؟ فرمایا گندے قطرے سے خون بنانے والا بھی اللہ ہے، خون سے گوشت بنانے والا بھی اللہ ہے، گوشت سے ہڈیاں بنانے والا بھی اللہ ہے، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا بھی اللہ ہے، مکمل انسان میں روح پھونک کر زندہ سلامت پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فتبارک اللہ، تو برکت دینے والا بھی اللہ۔ فرماتا ہے کیا تو نے مجھ سے مانگا تھا؟ اللہ میرا وجود ایسے بنا دے، میری 2 ٹانگیں بنانا، 3 نہ بنانا، میری 1 آنکھ نہ بنانا، اللہ میرے ہونٹ باریک بنانا، موٹے نہ بنانا، اللہ میرے دونوں بازو برابر بنانا، ایک چھوٹا تے ایک بڑا نہ ہوئے، اللہ میرے دونوں ٹانگیں برابر بنانا، لگڑا کے نہ چلوں۔ تو نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، او میرا بندہ غرک بے ربے کا، اور کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا رب کے معاملے میں؟ کبھی غور تو کیا ہوتا تیرا رب تو بغیر مانگے بھی دینے والا ہے۔ سمجھا دی بھی گال دی؟ ہاں ہوں آگے چلو۔ فرمایا میرا بندہ وجود میں نے تمہیں بغیر مانگے کے دیا، نہیں مانگا تھا۔ آگے دیکھ دوسری چیز میں نے بغیر مانگے کے کیا دی ہے؟ تیرا حسن و جمال، تیرا حسن و جمال وہ بھی میں نے تمہیں بغیر مانگے کے عطا کر دیا۔ تو نے یہ نہیں کہا تھا اللہ مجھے ایسے بنانا ایسے بنانا، تو نے سوال نہیں کیا تھا اللہ
میرا سوال یہ ہے، میری عرض یہ ہے، ایک بندہ تو صحیح سلامت خوبصورت نیم نقشے اس کے بڑے سونے ہیں، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک بندہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس کا قرآن میں جواب دوں۔ اللہ نے پھر قرآن میں جواب دیا اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، والتین انجیر کی مجھے قسم، والزیتون زیتون کی مجھے قسم، وہذا البلد وطور سینین طور پہاڑ کی مجھے قسم ہے، وہذا البلد الامین شہر مکہ کی مجھے قسم ہے۔ اللہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ انجیر اور زیتون، طور پہاڑ اور مکہ کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد او لوگوں 4 قسمیں میں نے مخلوق کی کھائی، اب 5ویں قسم اپنی ذات کی کھا کے کہہ رہا ہوں، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک کالا اور بد شکل انسان، اللہ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ساری کائنات اس کالے بندے کا یا بد شکل بندے کا یا جس کے نین نقشے کمزور ہیں، ساری کائنات مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الکریم جواب دیں گے تاکہ باقی جو ساتھی بعد والے ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اچھا جی توجہ جی، فرمایا ما غرک بربک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تیرے اپنے رب سے؟ کبھی غور تو کیا ہوتا؟ ما غرک بربک الکریم، تیرا رب جو کریم ہے، کریم کا پہلا معنی بن مانگے دینے والا، بن مانگے وجود اس نے دیا، بن مانگے اللہ نے شکل و صورت اس نے عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو نا الکریم کا تیسرا معنی بغیر مانگے کے رزق کے انتظام کرنے والا۔ الکریم کا معنی بغیر مانگے کے رزق کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، وہ کریم اللہ ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو اس کے ناموں کی، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگا کرو دعا۔ یا رحمان، اپنے پرائیوں پہ رحم کرنے والے اللہ، اس طرح معنی ذہن میں رکھ کے کہا کرو یا رحیم، یا رحمان اپنے پرائیوں پر رحم کرنے والے اللہ، یا رحیم اپنے مسلمانوں پر خاص رحمت کرنے والے اللہ، یا کریم بن مانگے جھولیاں بھرنے والا اللہ، میری یہ حاجت پوری فرما، میرا یہ ڈیمانڈ اور تقاضا پورا فرما۔ اللہ سے ایسے ایسے دعا مانگا کرو، اپنا ایت اپناؤ، اللہ ساڈا اپنا ہے کوئی غیر نہیں۔ اللہ بھی آدھا الانسان، او میرا اپنا بندہ، او میرا اپنا انسان، اللہ پاک فرماتے ہیں او میرا بندہ تم مجھ سے جب مانگا کر تو غیر سمجھ کے نہ مانگا کر، اپنا رب سمجھ کے مانگا کر۔ کیسے مانگا کر؟ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، او میرا بندہ مجھے اتنا اپنا سمجھا کر کہ میں جب بھی مانگوں گا میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ الکریم کا تیسرا معنی، الکریم کا تیسرا معنی ہے بغیر مانگے کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ ماں کا پیٹ ہے، ماں کا پیٹ ہے، توجہ کرو ذرا، بڑی اہم بات ہے آج کی۔ اللہ اپنے بندے کی شکایت کر رہا ہے، اللہ اپنے بندے کا شکوہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسانا اپنے رب سے کیوں دھوکے میں چلا گیا، اپنے رب سے کیوں بدگمان ہو گیا، اپنے رب سے کیوں نا امید ہو گیا، اپنے رب پر تمہیں اعتماد اور بھروسہ
भरोसा क्यों नहीं रहा? मा गर्रका मा गर्रका मा गर्रका, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है? गौर कर, अल करीम, तेरा रब करीम है, और करीम का पहला माना मैंने किया है, करीम का माना है बगैर मांगे के देने वाला। अल्लाह क्या क्या दिया? फरमाते हैं सब कुछ अल्लाह ने दिया, सब कुछ अल्लाह ने दिया। अल्लाह, तवज्जो करो, आगे चलो जी। फरमाया माँ के पेट में होता है, जैसे तुम्हें वजूद अल्लाह ने दिया, शक्ल सूरत खूबसूरत अल्लाह ने दी है, इसी तरह रिस्क का इंतजाम भी अल्लाह ने किया है। जैसे वजूद तूने अल्लाह से मांगा नहीं था, अल्लाह मुझे ऐसे बना, बिन मांगे उसने दे दिया, अपनी मर्जी के साथ तेरा मेरा वजूद बना दिया। इसी तरह बिन मांगे तेरी मेरी शक्ल शुबहत बना दी। इसी तरह फरमाया बिन मांगे मैंने तेरे रोजी का इंतजाम कर दिया। अल्लाह कैसे? मां का पेट है, कोई तय थे जाके नजरा नहीं मनिया, नजरा नहीं दितियां तय, नजराने नहीं दिए, मन्नतें नहीं मानी, चढ़ावे नहीं चढ़ाए, 11वियां नहीं दी, किसी बड़े छोटे को तूने खुश नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं 4 महीने तेरा वजूद बनता रहा, वजूद बनने के बाद जो ही तेरे अंदर मैंने रूह फूंकी है, सबसे पहले तेरी रिस्क का मैंने तेरा बंदोबस्त कर दिया, और बाहर से नहीं किया। उस माँ के पेट के अंदर 3 अंधेरों के अंदर 3 अंधेरे कौन से हैं? माँ की पेट की झिल्ली का अंधेरा, अंदर वो जो रहम है उसकी झिल्ली का अंधेरा, और जिस लिक्विड में बंदा पल रहा होता है उस लिक्विड का अंधेरा है। अल्लाह फरमाते हैं 3 अंधेरों में जहां ना कोई पीर पहुंच सकता है, ना कोई वली पहुंच सकता है, ना कोई फरिश्ता पहुंच सकता है, कोई भी वहां पे नहीं पहुंच सकता। मैं अल्लाह ने वहां उन 3 अंधेरों में तेरे लिए रिस्क का इंतजाम कर दिया। और सुनो मेरा बंदा, ऐसे नहीं है बेरिस्क मैंने फेंक दिया, जिस तरह मर्जी है खा ले। अल्लाह फरमाते हैं हालांकि खुराक का रास्ता तो मुंह था, पर मैंने तुम्हें मुंह से खुराक नहीं दी, मैंने तुम्हें नाफ के जरिए से खुराक दी है। अल्लाह मुंह वाले पासों क्यों नहीं देती? अल्लाह की मशीयत जवाब देती है माँ के पेट में जो खुराक थी वो माँ का खून है, और खून हराम होता है। मैंने क्या किया? मैंने तेरे मुंह में हराम खुराक जाने ही नहीं दी। इशारा कर दिया बंदा, तेरे मुंह में मैंने हराम के साथ जानी नहीं दी, ताकि बड़ा हो कि तुम्हें याद रहे माँ के पेट में जहां मजबूरियां थी वहां पर भी अल्लाह ने मेरे मुंह में हराम नहीं जाने दिया, तो दुनिया में रहकर भी मैं हराम से बच जाऊं। अल्लाह हराम खा दी जाता है, गैरुल्लाह दी नजराने आदम भी खा लेंदा है, उस तो बाद क्या होता है? रिश्वत भी खा लेंदा है, सूद भी खा लेंदा है, सारे हराम हराम। अल्लाह फरमाते हैं मैंने माँ के पेट में तेरे मुंह से हराम दाखिल नहीं होने दिया, ताकि तेरा मुंह पाक रहे, और तेरा मुंह पाक होगा तो तू अल्लाह को पुकार सकेगा। जब मुंह में हराम लुकमा जाता है, अल्लाह की इबादत करने और अल्लाह की पुकार करने से तू महरूम हो जाता है। अल्लाह अकबर जी, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने फरमाया माँ के पेट में, तवज्जो करना जरा, माँ के पेट में जिस्म बनाया, फिर उसके खुराक का बंदोबस्त कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह पाक ने क्या किया? अजीब अल्लाह की कुदरत है। अजीब, एक आलिम ने बड़ी कमाल की बात की है, कहता है बंदा गोश्त का बना हुआ, जो माँ के पेट में बच्चा गोश्त है ना, गोश्त का बना हुआ बच्चा, ये गोश्त माँ के पेट में, उधर से वो औरत जिसके पेट में वो बच्चा है, वो औरत जो खा रही है वो भी गोश्त। गौर करना जरा, गौर जुमले पे, जो खा रही है ये भी गोश्त है, जो पेट में है ये भी गोश्त है। खाया हुआ गोश्त पेट में जाकर घटता जाता है, और पेट वाला गोश्त बढ़ता जा रहा है। पेट हिक है, बच्चे वाला गोश्त बढ़ रहा है दिन ब दिन, और ये खुराक खा दिए गोश्त तो घट के खत्म होके फुजला बन के खारिज हो जाता है। फरमाया एक डबल सिस्टम एक पेट में चलाने वाला कौन है?
وہ شکوہ اللہ کا یاد رکھو، ما غرک بربک، او بندیا اپنے رب سے تمہیں کس نے بدگمان کر دیا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، اپنے رب سے کس چیز کی وجہ سے تو بدگمان اور مایوس ہو گیا۔ کبھی غور کر، الکریم، اللہ پاک بڑا کریم ہے۔ کریم کا پہلا معنی میں نے بیان کیا ہے، کریم کا معنی ہے بغیر مانگے کے دینے والا، وجود دیا، رزق دی، شکل دی، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے کے دی ہیں۔ فرمایا میں کریم ہوں، اور مجھے چھوڑ کر تو اوروں کی طرف جاتا ہے، جن کے پاس تو جانا چاہتا ہے وہ کچھ لیں گے تو شاید تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیں، پر رب کے پاس مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے کچھ دینا نہیں پڑے گا، صرف لیتے ہی لیتے جانا، جھولیاں بھر کے چلے جانا۔ ما غرک بربک الکریم، تو اپنے رب سے کیوں بدگمان ہو گیا کہ میرا اللہ میری سنتا نہیں؟ اللہ دیکھیں جی، اللہ نے فرمایا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اللہ وہ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اللہ نے تمہیں پھر سیدھا کیا، فعدلک، اللہ نے پھر تمہیں برابر کیا، عدل کے ساتھ پیدا کیا، کوئی اونچ نیچ نہیں چھوڑی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بدگمان کیوں ہو رہا ہے؟ پہلا معنی الکریم کا بغیر مانگے کے دینے والا، دوسرا معنی الکریم کا توجہ سے سنیے گا، دوسرا معنی الکریم کا کہ گناہوں کے باوجود، توجہ، گناہوں کے باوجود وہ ذات جو گناہوں کے باوجود بھی معاف کر دینے والا ہو، اسے کریم کہتے ہیں۔ مثال سمجھو تب سمجھ آئے گی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی، فرمایا اپنی اپنی چھاؤں تلاش کرو اور لیٹ جاؤ۔ صحابہ کرام بھی لیٹ گئے، سو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی تلوار لٹکا کے درخت کے ساتھ نیچے لیٹ گئے، آرام کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مشرکین مکہ کا ایک بندہ، اس نے موقع دیکھا یار اللہ کے نبی اکیلے ہیں، اس نے دیکھا تلوار بھی کھڑی ہے، نبی کریم کی تلوار اٹھائی، اٹھا کر نکال کر نعام سے اللہ کے نبی کو کہتا ہے میں یمنعک منی، تمہیں مجھ سے اب کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی کی آنکھ مبارک کھل گئی، اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھ کھلی، اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ۔ بھائیو یاد رکھیے گا، سارے دنیا کے بہادر جمع کر لو، نبی کی بہادری کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، ایسے انگلی اشارہ کیا، انگلی کھڑی کی، کافر پر روب پڑا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا من یعصمک منی، اب بتا تمہیں کون مجھ سے بتائے گا؟ اور تو ڈس، تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ میں الکریم دا میں نہ پہ سمجھنا حدیث دینا، غور کرنا ذرا۔ اچھا، کافر نے جب دیکھا کانپ پہلے رہا تھا، اب تلوار رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے انت الکریم، کریم دا میں نہ پہ سمجھنا، غور کرنا ذرا۔ انت الکریم ابن الکریم، او محمد رسول اللہ تو بھی کریم ہے، تیرے باپ دادا بھی کریم تھے۔ ان سمجھے سا تو تاں سمجھ آسی کریم دے معنی واسطے حدیث سنائیے۔ کریم دا معنی ہوندا ہے بندے دی طاقت بھی ہووے بدلہ گھنن دی، وت بھی چھوڑ دے وے تے معاف کر دے وے، اس نو کریم آکھیا جاندا ہے۔ اور جی میں عربی مشرک آئی تے نبی نو آکھرے ہے انت الکریم، جناب جی تواڈی تا طاقت ہے تساں مینوں مار سکدے ہو، پر تساں جو کریم ہو
تساں جو کریم ہو طاقت دے باوجود تساں بھی معاف کر دیندے ہو تے تواڈے باپ دادا بھی وتیرائی وہ بھی معاف کر دیندے ہوندے ہن طاقت دے باوجود معاف کرن والے نو کریم آکھیا جاندا ہے اللہ پاک نے یہی گل دسی ہے تے کیا فرمایا اللہ نے ما غرکا بربکا الکریم او میرا بندہ مجھ سے کس وجہ سے دھوکے میں چلا گیا کبھی غور تو کرتا میں کریم ہوں سمجھنا بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے یہ اور کریم دا میں نے پہ رسیندہ تے دوجا معنی سمجھیندہ پہ غور کرنا بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے مسلمان آدمی تھا پر گناہگار تھا خیر فوت ہونے لگا اپنے بیٹوں کو بلایا او میرے بیٹوں اور میری طرف کریں اپنے بیٹوں کو بلایا بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے او میرے بیٹوں میں مرنے کے قریب ہوں جب میں مر جاؤں ایسا کرنا میرے جسم کو جلا دینا جب وہ راکھ بن جائے آدھی راکھ آدھی سوا آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ دریا میں ڈال دینا تاکہ یہ ہوا میری راکھ ہوا اور پانی میں بکھر جائے خیر بچوں نے وصیت پہ عمل کیا والد فوت ہوا بچوں نے کیا کیا باپ کی جسم کو جلا کے آدھی راکھ ہوا میں آدھی پانی میں ڈال دی اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ قادر ہے نا اللہ نے کیا کیتا ہے اللہ نے حکم دیا ہوا کو اس بندے کے راکھ کے ذرات جمع کر پانی کو حکم دیا اس کے راکھ کے ذرات کو جمع کر اللہ نے سارے ذرات کو جمع کر کے فرمایا او میرا بندہ یہ بتا تو نے اپنی یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا کے راکھ بنا کے اس طرح کر دینا بندہ آگے سے یہ اللہ کے نبی نے بتائی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ آگے سے کہتا ہے اللہ اے سارا کام میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تیرے تو میں نو ڈر لگ دائی تے میں پترہ نو آکھیا میں نو جلا کے راکھ بنا دینا تاکہ میں نہ ہو سانتے نہ اللہ میرے کول پوچھ گچھ کر سی نہ میرے گناہ دی میں نو صدا مل سی اللہ کی نبی نے فرمایا جب بندے نے یہ جواب دیا اللہ پاک نے فرمایا تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا مجھے طاقت تو ہے کہ میں تم سے سارے گناہوں کی پوچھ گچھ کر کے تمہیں سزا دوں لیکن سنو میرا بندہ میں کریم ہوں جا تمہیں معاف کر دیا اللہ ما غرک بربک کس وجہ سے اپنے رب سے بدگمان ہو گیا کیا کہتا ہے یا میرا اللہ میری حاجت پوری نہیں کی تھی اور میرا اللہ میری دعا نہیں سندا اور میرا اللہ ہے مسلمان اللہ سے بدگمان نہ ہو اللہ تو بدگمان نہ ہویا کر اور تیرے دل کے اندر جو خیال اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے وہ رب تو اسے بھی جانتا ہے انہو علیم بذات الصدور دل کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والا خیال اسے نہ کسی نبی کو پتا ہے نہ کسی فرشتے کو پتا کسی بڑی چھوٹی مخلوق کو کوئی پتا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں انہو اے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے علیم بذات الصدور تیرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے اللہ جی بھائی ما غرک بربک الکریم پہلا معنی الکریم کا بغیر مانگے کے دینے والا ہے اور دوسرا معنی میں نے عرض کیا طاقت کے باوجود معاف کر دینے والا طاقت کے باوجود وہ آپ نے سنی ہے نا بنی اسرائیل کی روایت 99 بندوں کا قاتل ہے
نیت کی اس نے 100واں بھی ہو گیا، آخر کیا ہوا؟ فوت ہو، لمبی حدیث ہے میں شارٹ کر رہا ہوں، فوت ہو گیا، اللہ کی عدالت میں پہنچا، اللہ المنتقم بدلہ لینے والا ہے، بدلہ لینے پہ قادر ہے، اس کے باوجود اللہ پاک نے کیا کیا؟ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر کے جنت بھیج دیا۔ آہا اے ہے الکریم۔ شکوہ تا ٹھیک ہے نا اللہ دا، اللہ جی شکایت کی تھی ہے تے ٹھیک، میرا بندہ بغیر منگے تینوں دینا ہے، بغیر منگے اور میری طاقت کے باوجود پھر بھی میں تمہیں دیتا ہی رہتا ہوں، معاف کرتا رہتا ہوں، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اس کے باوجود میں تمہیں معاف کر دینے والا ہوں، پھر بھی میں اللہ سے بدگمان ہو کے کبھی قبر پہ چلا جاتا ہے، بابا تو میں نو دے، کبھی کس حجر پہ، کبھی پتھر پہ، کبھی بت کے سامنے، کبھی کسی اور مخلوق کے سامنے چلا جاتا ہے۔ ما غرکا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا بے رب کا کہ رب میری سندا نہیں؟ تو قبر تے جا کے آکھیں میں قبر والے کول نہیں منگدا پیا، منگدا تا میں اللہ دے کول پیا، پر بابے دے وسیلے نال منگدا پیا جی، تے تو آکھے یہ شرک نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مشرکین مکہ کا ایک شرک یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے اسا بتاں کول نہیں منگدے اساں ہی اللہ دے کول ہاں، لیکن ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہو کے منگدے آ۔ اللہ نے، قرآن نے، سورۃ یونس نے اس کو شرک ڈکلیئر کیا ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ کی شکایت سنو اور دل و دماغ میں بیٹھاؤ کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض کیوں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا بندوں کو بندوں سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، پھر جب وہ شکوے شکایتوں کا ازالہ کر دیا جائے تو وہ جو دوریاں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ مٹ جایا کرتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندوں مجھے بھی تم سے ایک شکایت ہے، مجھے بھی تم سے شکوہ ہے، اور اگر وہ شکوہ شکایت تم مٹا دو میں اللہ کی ناراضگی تم سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ساری نافرمانیوں کے باوجود، اللہ طاقت کے باوجود ہمیں پوچھتا نہیں ہے، معاف کر دیتا ہے، بغیر مانگے کہ اللہ ہماری حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو اللہ نے انسان کا بڑا مقام بنایا، بڑی عظمت دی ہے، بڑی شان اور وجاہت دی ہے، ساری مخلوق میں سے افضل ہے یہ انسان۔ گل سمجھ آئی نے؟ ساری مخلوق تو افضل ہے۔ سوال کروں آپ سے، کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ دیکھو ادھے مفتی تو تساں ہی ہو سو، کئی طبع پورے مفتی بیٹھے ہو سو۔ اج وضاحت کر دے میں تمہارے سامنے گل دی، سنو ذرا توجہ نال۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء اور رسل یہ فرشتوں سے افضل ہیں، باقی انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی نے؟ اور تو ایک اور گل دساں، اصل انسان یعنی انسان تو ہم سارے ہی ہیں نا، سارے انبیاء اور ہم سب انسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل انسانیت جن کے اندر ہے وہ ہیں ہی اللہ کے نبی۔ ہم تو انسانیت کے اوپر داغ ہیں، ہمارے جو کرتوت اور بدعملی ہیں انسانیت پر تو اس میں داغ لگا ہوا ہے ہماری وجہ سے۔ اصل انسان ہیں اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، اور وہ جو اصل انسان ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ باقی رہا مسئلہ اے منہ تے مسور دی دال، ساڈی کیا حیثیت ہے کہ اساں فرشتہ تو افضل ہاں؟ سارا کوئی کام سیدھا ہے؟ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی ایک رائی برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تے اسا گناہ تے خطا دے پتلے تے اسا انسانہ تو افضل، اے نہیں گل سمجھ آئیے؟ ہاں ٹنڈے ودے ہاں بھئی اسا فرشتہ تو ہی افضل ہاں، بلکہ قرآن سے پوچھو نا، قرآن سے اللہ کیا کہتا ہے؟ والتین
والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور انسان دی معراج دے اچا شان بیان ہو رہا ہے. معراج عروج سے ہے، یعنی انسان کا مرتبہ یہاں بیان ہو رہا ہے. فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم ہے، انسان کو میں نے بہت اچھا بنایا، بہت اچھا بنایا. اگلی آیتیں پڑھنا تو بندے دا دماغ جاتے آویندا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. فرمایا انسان ہائی تا سارا تو اچا تے شان دے حساب نال، پر اپنے کرتوتاں دی وجہ تو جانوراں تو بھی بدتر ہو گیا. انسان گناہوں کی وجہ سے اپنا مقام کھوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب بندہ مشرک بن جائے، توجہ کرنا، جب بندہ مشرک بن جائے، اللہ کا قرآن اوپر سے کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام. او لوگو جب بندہ شرک والا عمل کرتا ہے، کالانعام، یہ بندہ تو جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے بل بل، ٹھہرو ٹھہرو، ہم ازل، جانور بھی پھر کچھ بہتر ہے. ازل اے جانوراں تو بھی تلے چلا جاندہ ہے. اگر یوں کہا جائے انسان فرشتہ تو افضل ہے، تنیتنیاہو ظالم درندہ، یہودیوں کا بابا، اسرائیل اللہ صدر، پھر وہ بھی نماز اللہ فرشتوں سے افضل ہو گیا. انسان تو ہے نا، ہے، اور ٹرمپ ہو گیا، اور جتنے بھی کافر تھے مشرکین نے، یہ سارے وقت فرشتہ تو افضل ہو گئے. تے فرشتہ دا کیا قصور ہے؟ گناہ وہ نہیں کرتے تے ٹرمپ انہاں تو افضل تھیا کھڑا ہوئے ہے نا. سمجھے بات کو؟ فرشتوں سے افضل انسانوں کی اصل ہے، اور انسانوں دی اصل انبیاء. انسانوں دی اصل کون ہے نا؟ انبیاء. انبیاء تے رسول علیہ السلام، وہ تو سب کے سب انبیاء اور رسول فرشتوں سے بھی افضل، ساری کائنات سے بھی افضل ہے. بلکہ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، اللہ کا نبی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. کل سمجھ آئیے؟ ہاں، اللہ دا نبی اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے، اور دا مقابلہ اللہ دے نبی دا مقابلہ یا سارے انبیاء کا مقابلہ باقی مخلوق نہیں کر سکتی. بہرحال میں جو بات کر رہا تھا توجہ سے سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک. اے میرا بندہ غور کر، کس وجہ سے تو اپنے رب سے بدگمان ہو گیا. الکریم، اللہ تو بڑا کریم ہے. کریم دا ایک معنی دسیا بغیر مانگے دے دیون والا. دوسرا معنی الکریم کا میں نے بتایا کہ اللہ پاک وہ ذات ہے. الکریم کا معنی یہ ہے طاقت کے باوجود معاف کر دینے والا. ٹھیک ہے. اور تیسرا معنی آخری سنو شارٹ کٹ میں، پھر یہ پرچی ہے اس کا سوالوں کے جواب دینے ہیں. تیسرا معنی الکریم کا یہ ہے قصوروں کے باوجود، گناہوں کے باوجود نعمت بند نہ کرنے والا. گناہوں کے باوجود نعمتوں کو بند نہ کرنے والا. ایسا کبھی نہیں کیا. ایک بندہ بد نظری کر رہا ہو، اندھا کر دیا جائے، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. ایک بندہ زبان سے بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اس کی زبان شل ہو جائے، گانے سن رہا ہے، کان ڈورے اور بہرے ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ الکریم، کریم جو ہوا میں غلطیوں کے باوجود بھی نعمتیں دیتا رہتا ہوں، نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا. ہاں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
مرنے کی دیر ہے، مر کے جب اللہ کی عدالت میں پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن، تاکید در تاکید کا معنی قسم کا، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ ہونے کی میں تجھ سے ہر ہر نعمت کا سوال کروں گا، پوچھاں گا میں تیرے کول جوانی کتھے گزاری ہے، ہاں جوانی کتھے گزاری ہے، مال کتھوں کمائی کتھے خرچ کیتا ہی، علم کتنا حاصل کیتا ہی تے اس دے کتنا عمل کیتا ہی، زندگی کیرے کم دے اندر گزار کے آئے ہیں، اے 5 سوالاں دے جواب دے گا تے تیری جان چھٹے گی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ضرور پوچھے گا۔ بہرحال آج کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں تجھ سے شکوہ کر رہا ہوں، تیری شکایت کر رہا ہوں کہ میں کریم رب کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ کیوں جاتا ہے، ادعونی استجب لکم، تو مینوں سد کے تڈیک، تیرے سدنے چ دیر ہونی ہے، میں جواب دے وانے چ دیر 70 سال تک یا سنم یا سنم یا سنم، اے بت اے بابا اے بابا اے بابا کہنے والا 70 سال بعد غلطی سے بھولے سے منہ سے نکل گیا یا سمد، اللہ پاک نے جواب دیا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، 7 آسمانوں میں آواز گونجنے لگ گئی، فرشتے حیران ہو گئے، اللہ 70 سال سے یہ غیر اللہ کو پکارا ہے، دیدہ دانستہ بھی نہیں، غلطی سے آج تیرا نام منہ سے نکل گیا، تو نے پھر بھی جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہاں میں نے کیوں جواب دیا ہے، 70 سال ہو گئے یہ نو پکار رہے او بھی جواب نہ دے ون، تے میں نو ایک دفعہ غلطی نال پکارے از میں بھی جواب نہ دے وہاں، میرا تے باطل معبودان دا وقت فرق کیویں سمجھ آئے گا؟ بھولے سے پکارو پھر بھی وہ سنتا ہے، سوچ سمجھ کے پکارو پھر بھی وہ سنتا ہے، اور نہ مانگو اللہ کی قسم ہے پھر بھی وہ دیتا ہے اور دے رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے شکوہ کیتا ہے بندہ میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دے دروازے تے نہ جا، نہ ویسے نہ کہ نہیں کہ اور تے امید ما فوق الاسباب نہیں رکھنی، ہاں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کراؤ، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو گئی۔ اسانو پیسے لو روان نہ پیسے 50,000 چاہیے 50,000 چاہیے، اساں ویساں دوست کو لو منگنا مننا نہیں، میں کوئی منع نہیں پہ کرتا، لیکن گل پہ دسدا افضل طریقہ تو یہ تھا پہلے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا مولا میں جا رہا ہوں کسی بندے سے ماتحت الاسباب ڈیمانڈ کرنے، مولا اسباب تو بنا دے میں ایک کر کے منگیا اللہ تینوں واپسی دی توفیق ہی دے دے ویا۔ ہن کہ ہوندا ہے بندہ اللہ دی مدد تو بغیر ادھار چاہندا ہے وقت ادھار چڑھدا جاندا ہے، بندہ تلے غرق ہو جاندا ہے، واپسی دی توفیق ہی نہیں ہوندی، کیوں جو اللہ دی مدد نال کوئی نہیں، یہ ہوندا ہے نہیں یار؟ ہاں اچھا پرچیوں کو جواب سن لو پھر بات ختم کریں گے۔ فجر کی قضا نماز کس ٹائم ادا کر سکتے ہیں؟ سوال اس نے کیا ہے جی کہ فجر کی قضا نماز اگر ہو گئی ہے تو کس ٹائم ادا کر سکتے ہیں؟ مسئلہ سن لو سارے ساتھی دل و دماغ میں بیٹھا لو۔ جب بھی کوئی نماز کا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، جب بھی کسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو 2 چیزیں انسان پر لازم ہوتی ہیں۔ کتنی؟ اور بولو تو وڈ سے نا کتنی؟ 2۔ ایک اس وقت کی نماز اور دوسرا وہ وقت، گل سمجھنی ذرا، وقت کی نماز اور وہ وقت۔ مثال کے طور پر ابھی ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جمعہ ہم پہ واجب ہوا اور اس وقت یہ وقت بھی ہم پر واجب ہے، اثر والے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، سمجھ آئی؟ اثر والے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، عشاء والے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی ہمارے اوپر 2 چیزیں لازم ہو گئیں، جمعہ بھی لازم ہے اور اس وقت میں جمعہ پڑھنا لازم ہے، 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب ایک بندے کا اللہ محفوظ رکھے جمعہ رہ گیا، یا جس طرح فجر کی نماز ہے، انہوں نے سوال کیا فجر کی نماز بھی واجب تھی اور اس وقت میں وقت بھی واجب تھا۔ اب یاد رکھیں جو وقت گزر گیا وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا،
آج ابھی یہ جو وقت ہے 2 ہو رہے ہیں، یہ آج 1 نومبر کے 2 ہیں، 1 نومبر 2025 کے 2 ہیں۔ اب آج 31 ہے، اچھا چلو 31 کر دو، ہاں انہاں غلطی کریں دیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اساں اتنا دی غلطی نہ کریں دیں۔ اچھا سنو، تو آج کی جو ڈیٹ ٹائم ہے یہ اب قیامت تک یہ والے 2 واپس نہیں آ سکتے۔ کل اس وقت جو ہوگا وہ نئے 2 ہوں گے، نیا ٹائم ہوگا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ٹائم کبھی واپس نہیں آتا، ٹائم نہیں واپس آتا ہوتا۔ اب 2 چیزیں لازم تھی، ٹائم بھی لازم تھا اور نماز بھی وقت کی لازم تھی۔ ٹائم تو واپس آ نہیں سکتا، نماز لازم ہے، وہ اگر رہ گئی ہے تو اب اس کی قضا کرنی ہے، ٹائم تو گیا اس کا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ شریعت نے پھر کیا کیا؟ شریعت نے یہ کیا کہ ٹائم جب نکل گیا ہے نا، اب اس کے لیے ٹائم کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب فجر والی نماز کی قضا تو اس نے کرنی ہے، کسی ٹائم مرضی ہے کر لے، اس کا وہ ٹائم واپس کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ واپس آ سکے۔ مسئلے جو سمجھ آئی نہیں ہے؟ ٹائم اور نماز 2 چیزیں لازم ہوئی ہیں، ٹائم واپس نہیں ول سکتا، نماز واپس ول سکتی ہے قضا کر کے، قضا لوٹا کے، لہذا نماز لوٹانی ہے، ٹائم آ نہیں سکتا۔ شریعت نے کہا جب ٹائم پلٹ نہیں سکتا تو کسی بھی ٹائم میں اپنی قضا نماز کو تم لوٹا سکتے ہو، منع کوئی نہیں ہے۔ اگلی گل چلو اضافی بتاتا جاؤں، فجر کی فرضوں کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ سمجھے تھے فجر تے اثر تو بعد قضا نماز نہ پڑھ سکتے، ایک غلط فہمی ہے۔ فجر کی نماز اور اثر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، بس اتنا مسئلہ ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہو۔ اچھا یہ کہ کس ٹائم ادا کی جائے فجر کی قضا نماز میں نے بتا دیا، جس ٹائم مرضی ہے ادا کرو، جس وقت نکل گئے ہوں ٹائم دی پابندی ختم ہو گئی۔ تہجد کی نماز فجر کی اذان تک ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی انہوں نے ایک دوسرا سوال کیے، 2 ہی سوال تھے کہ تہجد کی نماز فجر کی اذان تک ادا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا فجر کی اذان یہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اصل میں آپ کے پاس آج کل اینڈرائڈ موبائل ہیں یا جو دوسرے آئی فون وغیرہ، ان کی بہترین ایپس موجود ہیں، ٹھیک ہے، میرے موبائل میں بھی موجود ہے، اس کا نام ہے صلاۃ اول یعنی پریئر فرسٹ، نماز پہلے، الصلاۃ اول، یہ میرے پاس اپلیکیشن ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ میں اکثر سفر میں ہوتا ہوں، جس علاقے میں ہوتا ہوں وہاں پر اس کے مطابق وہ مجھے ٹائم داخل ہونے کا بتا دیتی ہے، بہت اچھی اپلیکیشن ہے۔ یہ اپلیکیشن بھر لو، اس کے مطابق دیکھ لیا کرو۔ اذان نال فجر دی نماز دا تعلق نہیں۔ ہن مولوی صاحب جو 10 منٹ لیٹ اذان دے تو وقت کے اسی بے تو تہجد پڑھ دے رہو نہ، اذان سے نہیں، ٹائم داخل کب ہو رہا ہے، وہ دائمی نقشے بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں، ان سے بھی دیکھ لو، موبائل پہ ایپس ہوتی ہیں ان سے دیکھ لو، وہ آپ کو بتا دیں گی۔ اذان لمیٹیشن نہیں ہے، ٹائم کا شیڈول آپ کیلنڈر سے چیک کریں، پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی۔